آج ہم ایک ایسے نبی کی کہانی سنیں گے جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، جو ایک عظیم پیغمبر تھے۔ ان کا واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے حکم پر صبر اور یقین رکھتے ہیں انہیں کیسے نجات ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صرف ایک قوم کی ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کا سبق ہے۔ آج بھی ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی بات سننے سے انکار کرتے ہیں، اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں اور حق کی راہ کو مشکل سمجھتے ہیں، مگر جو ایمان والے ہیں وہ صبر کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ سے ایک گہری تعلیم ملے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو شرک سے روکنے کی کوشش کی۔ ان کا دور ایسا تھا کہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پہلے جو لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے دھیرے دھیرے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی کی اور چلے گئے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے پتھر کے بت بنائے اور انہیں اپنا معبود سمجھنے لگے۔ یہ کہتے کہ یہ ان کے بزرگوں کی تصویر ہے جو اب دنیا میں نہیں رہے، اور ان کی پوجا کرنا ان بزرگوں کی عزت کا ایک طریقہ ہے۔ جب شرک کا یہ سلسلہ زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو صحیح راستے پر لا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر وقت، ہر جگہ، ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ انہوں نے دن رات اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر تم نے شرک نہ چھوڑا تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ مگر قوم کے لوگوں نے کہا، نوح، تم صرف ایک عام انسان ہو، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم غلط ہیں؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم ہدایت لینے کو تیار نہیں ہے تب انہوں نے اور زیادہ کوشش شروع کی۔ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا، ہر جگہ ہر انسان سے بات کی، لیکن قوم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بھی اڑانے لگی۔ انہوں نے کہا، نوح، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا کہ اللہ کی رحمتوں کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ مگر انہوں نے کہا، نوح، تم صرف ایک غریب اور کمزور لوگوں کے ساتھ رہتے ہو، تمہارے ساتھ صرف وہی ہے جو ہماری قوم کے نیچے کے لوگ ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات مانیں۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کو مال اور عزت کا لالچ نہیں تھا، انہیں صرف اللہ کی رضا چاہیے تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میری جزا صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کا پورا مذاق اڑایا، انہیں جھوٹا کہا، ان کے اوپر مٹی پھینکی، انہیں مارنے کی دھمکیاں دی، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح، ایک سفینہ کشتی بناؤ، ہمارا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک بڑے سفینہ کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ جب قوم کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک نبی لکڑیوں سے کشتی بنا رہا ہے تو وہ اور بھی زیادہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے نوح، تم ایک پیغمبر ہو یا کارپینٹر، جنگل میں کشتی بنا رہے ہو، یہاں پانی کہاں ہے؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی محنت جاری رکھی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کا حکم آیا، نوح، اپنے ساتھی ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کر لو، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی ساتھ لے لو، اور پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک دن آسمان سے تیز بارش گرنی شروع ہو گئی، زمین کے اندر سے بھی پانی ابلنے لگا، ہر طرف اندھیرا، تیز ہوائیں اور پانی ہی پانی تھا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے آج گڑ گڑا رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اب بھی کشتی میں نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا آ جاؤ، اس سفینہ میں سوار ہو جاؤ۔ مگر اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ لیکن ایک بڑی لہر آئی اور ان کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ جب طوفان رک گیا تو اللہ کا حکم آیا، نوح کی کشتی جبل زودی پر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی نئے سفر کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کہانی ہمیں صبر، ایمان اور شرک سے دور رہنے کا سبق دیتی ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو نجات دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔